یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم ظالموں کو اوندے منہ چھوڑ دیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مختلف مقامات پر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مختلف مقامات پر جہنم کے مختلف احوال بیان کیے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، جہنم کے مختلف احوال کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ جنت کا بھی تذکرہ فرمایا، جنتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا، جنتیوں کے مختلف احوال ذکر کیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سوار ہونا ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم ظالموں کو اوندے منہ چھوڑ دیں گے۔ اس آیات کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رویا کرتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، کل روز قیامت اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے ایک مٹھی بھر کے جہنم میں ڈال دے گا، اور اپنی مخلوقات میں سے ایک مٹھی بھر کے جنت میں ڈال دے گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اللہ جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں جنتی مٹی میں ہوں گا یا جہنمیوں کے ساتھ ہوں گا، میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا یا جہنم میں داخل کر دیا جاؤں گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ روتے ہیں، اپنی گھر والی کے سینے پر سر رکھ کر بے انتہا روتے ہیں، ان کی گھر والی بھی روتی ہے۔ گھر والی سے پوچھتے ہیں تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تم رو رہے ہو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں، قرآن کریم کی آیات یاد آ گئی، رب کا فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سوار ہونا ہے، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، پل صراط سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور نجات ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جو ظالم ہوں گے وہ جہنم میں گر پڑیں گے، وہ پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے، گزر نہیں سکیں گے۔ فرمایا میں پل صراط والی آیات کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے بھی گزرنا پڑے گا، یہ تو معلوم ہے کہ میں گزروں گا، یہ نہیں معلوم کہ گزر پاؤں گا بھی یا پھنس جاؤں گا۔ ابو میسرہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، روزانہ جب جاتے ہیں چرپائی پہ سونے کے لیے روتے ہیں،
اور اپنے رونے کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، کئی لوگ دیکھ نہ لے، کئی ریاکاری میں آ نہ جائے، اس لیے وہ اپنے اعمال کو چھپا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ روتے ہیں اس کو بھی چھپاتے ہیں۔ سننے والے سنتے ہیں، ایک شخص پیچھا کرتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو اس سے رونے کی وجہ پوچھ لوں گا۔ ایک دن ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے، چیخ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اب بتاؤ، آج تو تمہاری آواز بلند ہو گئی، ہم تو آپ کے رونے کی آواز روز ہی سنتے تھے لیکن ہم خاموش ہوتے تھے، ہمیں بتاؤ تم روتے کیوں ہو؟ جب بھی تم آتے ہو یہاں بستر پر، تم آتے ہو، تم لیٹ جاتے ہو، سونے سے پہلے تم روتے ہو، ہچکیاں مارتے ہو، آج تمہاری رونے کی آواز اتنی بلند ہو گئی، آج تو تم اپنے رونے کو چھپا نہیں پائے، آج تمہارا یہ معاملہ ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، وجہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کیوں روتے ہو، تمہیں آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے، روزانہ جب میں رات کو چرپائی پہ آ کے لیٹتا ہوں، سونے سے پہلے مجھے قرآن کریم کی آیات یاد آ جاتی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ مجھے پورے صراط کی آیت یاد آتی ہے، یہ تو معلوم ہے کہ گزرنا ہے، یہ نہیں معلوم کہ گزر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے بس میں ہو کہ میں سونا چھوڑ دوں تو میں سونا چھوڑ دوں، اگر میرے بس میں ہو کہ میں سونا چھوڑ دوں، میں نہ سوؤں، میں آرام نہ کروں، اگر یہ میری ہمت ہو، میری طاقت میں ہو، میرے بس میں ہو تو میں سونا چھوڑ دوں، اور میں لوگوں کو جا کے بلند آواز سے لوگوں کے بیچ میں جا کے آوازیں لگاتا پھروں کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لوگوں آپ آرام کر رہے ہو، آگے بہت کھٹر مرحلہ ہے، جہنم کی بڑی ہولناکیاں ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہنم کے تذکرے سے روتے تھے۔ امام ابن سفیان الثوری کتنے بڑے عالم، محدث، کتنے بڑے فقیہ، اللہ اکبر، جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ خون کا پیشاب کیا کرتے تھے، ان کے پیشاب پہ خون نکلتا تھا۔ جہنم کے تذکرے سے وہ اتنے خوفزدہ ہوا کرتے تھے کہ ان کے پیشاب سے خون نکلتا تھا۔ یہ کن کی بات کر رہا ہوں؟ مشہور ایک امام سفیان ثوری کی بات کر رہا ہوں کہ جہنم کے تذکرے سے خون کا پیشاب نکلتا تھا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہ فوت ہوئے، ان کی والدہ باہر نکل آئی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں سنو، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، میرے بیٹے کی جو موت ہوئی ہے وہ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا بیٹا جہنم سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور اس جہنم کی خوف نے میرے بیٹے کو ہلاک کر دیا، میرے بیٹے کی وفات جہنم کی خوف کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہوئی۔